السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، پاکستان میں انڈین پراکسی مضبوط ہو رہی ہے. انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خاص طور سے این ڈی ایس کے ساتھ، یعنی جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے ساتھ مل کر نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ اور اب پنجاب میں بھی اپنا معاملات میں اضافہ کر دیا ہے، اپنی سرگرمیوں میں بہت اضافہ کر دیا ہے. میں آپ کو صرف پچھلے 2 دن کی رپورٹس بتاتا ہوں کہ پچھلے 2 روز میں کراچی میں سندھ میڈیکل ہسپتال کے قریب ایک جگہ چھاپہ مار کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. ان کا تعلق لندن، یہ کہہ دیتے ہیں ہر ایک کا، اس کو لندن سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، ہوتے تو پاکستانی ہیں بیچارے. اس کے بعد جناب پشاور میں بھی کل ایک بڑی کارروائی میں غازی آباد کے نزدیک 4 دہشت گرد مقابلے میں مارے گئے ہیں. اور مشرقی اس میں پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر، پاکستان کی مغربی سرحدوں پر، وزیرستان میں اور ادھر ڈیرہ غازی ڈیائی خان میں چھوٹے چھوٹے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. ہر روز ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اپنے سلیپنگ سیلز کو الائیو کر رہے ہیں اور پاکستان کی ایجنسیاں پوری چوکس ہیں. اس حوالے سے ناظرین ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے انتہائی مصدقہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 3 روز پہلے لندن کے ایک خفیہ مقام پر انڈین ہائی کمیشن میں موجود جو را کے انچارج ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارے یہ بی ایل اے، ایم کیو ایم لندن اور سندھو دیش فائٹرز اور ایک ہماری یہ پی ٹی ایم، ہمارا جو سورس میں بتا رہا ہے کہ ان کے نمائندوں کا ایک اجتماع کیا 4-5 لوگ ہوں گے سارے. ان کی کمانڈ جو ہے نا وہ را کا جو مقامی ہیڈ ہے اس نے کی تھی، جو ان کا چیف ہے یہاں پہ. تو ان لوگوں نے وہاں اپنی ریزرویشن ظاہر ان کے سامنے رکھی ہوں گی، جس کے بعد معاملات پھر تو تکار پر آئے، کیونکہ ان تنظیموں کو بھی ایک دوسرے سے بہت شکایت ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ مال کھا رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے وہ زیادہ مال کھا رہا ہے. اصل میں جو کھلانے والے ہیں وہ ان سے بہت سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کتوں کی اوقات کیا ہے، ان کے حصے کا مطابق یہ راتب پھینکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ کو پتہ ہے الطاف حسین ہے. الطاف حسین سے بڑا ان کا وفادار، ان کا جانثار اور پاکستان کا غدار اور کون ہو سکتا ہے. کس نوعیت کے جو ہیں انکشافات اس سے متعلق ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے انہوں نے مکھن سے بال کی طرح نکال کے اسے باہر پھینک دیا ہے. یعنی جس بندے نے اتنی ان کی خدمات انجام دی تھی، جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ایسے منہ پونچھ کے پھینک دیتے ہیں پرے. یہی کام اس بیچارے نے کیا کیا للڑے لی ہیں، کیا کیا منتیں کی ہیں، مذہب تک تبدیل کر لیا، انڈین پرائم منسٹرز کے آگے گڑ گڑایا، انڈیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے آگے گڑ گڑایا، انڈین چینلز پہ انٹرویو دے دے کے اپنی خدمات یاد دلائیں اور پاکستان کے خلاف اپنی خدمات کی پیشکش کی. اس کے باوجود انہوں نے اس کو منہ نہیں لگایا، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس رحم نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں نا. یہ تو آپ کو پتا بائی دا وے آف ڈسیپشن، یہ تو دھوکے کی دنیا ہے. اس میں جو زیادہ کامیاب دھوکہ باز ہوگا وہ زیادہ کامیابی حاصل کر لے گا. اچھا جی، تو یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی وہاں لندن میں، اس میں بعد از خرابی بسیار یہ طے پایا کہ ایم ایف ایف یہ ہے مہاجر فریڈم فائٹرز، یہ ایک نئی تنظیم انہوں نے قائم کی ہے. ان سب میں سے کچھ لوگوں کو لے کر جو کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے نئے عزائم کے ساتھ میدان میں اترے گی. یعنی انڈیا کی پراکسی جو ہے نا بہت مضبوط اب ہو جائے گی، میں آپ کو بتا دوں. اور وہ اس وقت تک کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ اس پوزیشن میں آئے کہ اب وہ آل آؤٹ پر جا سکتا ہے تو ہم پہ حملہ کر دیں. ایک بات میں آپ کو میرے ذہن میں جو آتی ہے، مجھے نہیں پتہ، میرا کوئی علم نجوم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں ان باتوں پہ کوئی بلیو کرتا ہوں.
سن لیتا ہوں سب کی. پہلے تو میں آپ کو ستمبر کہا کرتا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے جولائی کے آخر تک ہی کوئی دھماکہ ہو نہ جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن کیونکہ دیکھیے جو اس کا جو سب سے بڑا دنیا میں حرب و ضرب کا ماہر، یعنی جنگی علوم کا سب سے بڑا فلاسفر سمجھا جاتا ہے نا، اس کا نام ہے سن تزو. یہ چائنا کا ایک فلسفی تھا جو عسکریات سے متعلق. اس کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کو ٹالنا بہترین جنگی حکمت عملی ہے. جتنی دیر کوئی آپ جنگ کو ٹال سکتے ہیں وہ آپ کے کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. بڑا جرنیل وہ نہیں ہوتا جو ہر وقت تلوار سونت کے تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہے. بڑا جرنیل وہ ہوتا ہے جو موقع کی مناسبت سے ضرب لگاتا ہے اور موقع کی مناسبت سے اپنا سر جھکا کے دائیں یا بائیں طرف نکل جاتا ہے. یہ اب MFF کے نام سے ذمہ داریوں کا سلسلہ اگلے 10-15 دن میں ظاہر ہے شروع ہو جائے گا. لیکن کیا انڈیا اس طرح کی جو پاکستان میں پراکسی مضبوط کر رہا ہے اس سے کیا نتائج حاصل کر لے گا؟ میرے خیال سے تو کچھ بھی نہیں سوائے ذلت اٹھانے کے. اب پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، پاکستانی فوج ہے، وہ ان معاملات میں PhD کر چکی ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا یہاں کوئی کامیاب. تھوڑی دیر کے لیے یہ ہراسمنٹ یہ ہے، وہ تو پہلے کرونا نے بڑی پھیلائی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ کیا پھیلا سکیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے. قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں، قرآن سے اپنا تعلق باندھیں. اللہ کی اس کتاب میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اگر ہم اس سے استفادہ کرنا چاہیں، ہمارے چینل کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.